بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے دروازے پر 3 بار اجازت مانگنے اور اجازت نہ ملنے کی صورت میں واپس لوٹ جانے کا جواز۔ ابو سعید خدری نے فرمایا، ایک بار ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے اور کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم میں سے کسی نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اجازت 3 مرتبہ ہے؟ اگر اجازت مل جائے ٹھیک ہے، وگرنہ واپس لوٹ جا۔ ہم نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کل حضرت عمر بن خطاب کے پاس جانے کے لیے 3 مرتبہ میں نے اجازت طلب کی، اجازت نہ دی گئی تو میں واپس آ گیا۔ پھر آج دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ کل میں حاضر ہوا تھا، 3 بار اجازت چاہی، نہ ملنے پر واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا، ہم کسی کام میں مشغول تھے، تجھے چاہیے تھا مسلسل اجازت مانگتے رہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے اسی طرح اجازت مانگی جیسا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اس حدیث کا گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ ہم میں سے ابو سعید خدری ان کے ساتھ گئے اور حضرت عمر بن خطاب کے سامنے یہ گواہی دی۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5622۔ غزوہ احد کے دن شمع رسالت کے 7 پروانے یکے بعد دیگرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ غزوہ احد کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصاریوں اور قریش کے 2 آدمیوں سمیت کافروں کے گھیرے میں اکیلے رہ گئے، تو آپ نے فرمایا، جو انہیں ہٹائے گا اور گھیرا توڑے گا اس کے لیے جنت ہے اور جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ یہ سنتے ہی ان 7 انصاریوں میں سے ایک آگے بڑھا اور جنگ کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ گھیرا برقرار رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، جو ان کافروں کو ہم سے دور ہٹائے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ ایک دوسرا انصاری آگے بڑھا، گھیرا توڑنے کے لیے جنگ کی اور یہاں تک وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 7 انصاری صحابہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ یوں 7 پروانے شمع رسالت پر قربان ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4635۔ وہ شخص ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، مہمان کا احترام نہیں کرتا اور اچھی بات نہیں کہتا، اس کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ایمان اللہ اور روز قیامت پر ہے بس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 175 اور 176۔ ایک مومن بندہ حالت نجابت میں بھی نجس یا منحوس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے نجس نہ ہونے کی پختہ دلیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے راستوں میں سے کسی ایک راستے میں ملے۔ اس وقت وہ حالت نجابت میں تھے، یعنی ایسی حالت جس میں انسان پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہ غسل کرنے چلے گئے۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ آپ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مجھے ملے تو میں حالت نجابت میں تھا، میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کی مجلس میں اسی حالت میں بیٹھوں، یہاں تک کہ میں نے غسل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 821۔